مدرسوں میں جو امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ میری بات کو توجہ سننا سارے، اکثر بچے کھیلتے اور ڈراپ ہیں، پتہ نہیں کیا بیماری ہے۔ مدرسوں میں جو امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک غرض ہوتی ہے، سامنے ایک بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ امتحان کرایا جاتا ہے۔ ہر 3-4 مہینے کے بعد امتحان کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، بچوں کو چیک کرنا، دیکھنا کہ استاذوں نے جو چیخ و پکار کی ہے، پڑھایا ہے، کس بچے نے اس کو کس حد تک لیا ہے اور اپنے دل دماغ میں محفوظ کیا ہے۔ پھر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محنتی ہوتے ہیں، بات کو یاد بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کاغذ کے حوالے کرنا بات کو اس کا طریقہ نہیں آتا کہ وہ پرچہ لکھیں۔ ایسے ایک بچے کو سپارہ منزل سب کی یاد اچھی ہوتی ہے، لیکن جب کسی اور نئے قاری صاحب کے سامنے آتا ہے تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ بالکل بول نہیں سکتا، وہ جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بچہ بد محنت ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر بندے کے سامنے ہر وقت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بھی ایک امتحان کا مقصد ہوتا ہے کہ بچے کو اس بات کا عادی بنایا جائے، اس کے اندر دلیری اور بہادری پیدا کی جائے، اس کے اندر جرأت پیدا کی جائے کہ وہ ہر جگہ پر جہاں اس کو ہاں بھائی پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو بھائی، کسی بندے کے سامنے ہو، 2 بندے ہوں، 10 بندے ہوں، نئی جگہ ہو، پرانی جگہ ہو، نیا بندہ ہو، پرانا بندہ ہو، وہ پرواہ نہ کرے، وہ اپنا پڑھنے لگ جائے۔ اس بات کی عادت اور اس کی جرأت و ہمت پیدا کرنا یہ بھی امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچے کو جو بات دل دماغ کے لحاظ سے کتاب کی یاد ہے اس کو دوسرے کے سامنے زبان سے بیان کر سکنا، اچھے الفاظ، اچھے انداز میں، اور اس کو کاغذ کے سپرد کر سکنا، لکھ سکنا اچھے انداز اور اچھے الفاظ میں، یہ بھی امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے، تاکہ بچوں کو اس چیز کا عادی بنایا جائے، اس چیز کا خوگر بنایا جائے، یہ ملکہ، یہ صفت ان کے اندر پیدا کی جائے۔ اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ معمولی بات نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بندے کے اندر جتنا بھی علم ہو اس کا فائدہ تو تب ہوگا جب اس کو زبان سے بیان کر سکے گا، جب اس کو قلم سے لکھ سکے گا۔ اگر وہ بندہ علم کو زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا اور قلم سے لکھ بھی نہیں سکتا تو اب اس کے علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس کے علم سے پھر اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، اس کو منزل جتنی اچھی یاد ہو، لیکن اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے، 4 بندوں کے سامنے، نماز کی حالت میں، غیر نماز کی حالت میں تلاوت نہیں کر سکتا، ہمت سے، جرأت سے، دلیری سے اگر نہیں پڑھ سکتا، یہ بندہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ساری زندگی میں۔ اس لیے امتحان کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہوتے ہیں، اور یہ مقصد مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طالب علم کی ضرورت ہے۔ اس میں مدرسے کا فائدہ نہیں ہے، یہ طالب علم کا فائدہ ہے۔ چاہے وہ کتابوں کا طالب علم ہے تب بھی اس کا فائدہ ہے، قرآن مجید کا طالب علم ہے تب بھی اسی کا فائدہ ہے۔ تو امتحان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مدرسے والے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ مدرسے والے یہ بھی جیسے باقی علم ہمیں سکھلا رہے تھے، یہ بھی الگ ایک فن ہے کہ قرآن مجید بندہ ہر جگہ پر، ہر نئے پرانے بندے کے سامنے، واقف ناواقف کے سامنے، چھوٹے بڑے کے سامنے، کل اکیلے میں بھی، مجمع میں بھی، نماز میں بھی، غیر نماز میں پڑھ سکے، اور پوری ہمت سے پڑھ سکے، پوری دلیری سے پڑھ سکے، بلا جھجک پڑھ سکے، اس پر کوئی سایہ نہ پڑے، جھجک نہ ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، مرعوب نہ ہو جائے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، بڑے شرح صدر کے ساتھ، حشاش بشاش ہو کر کے پڑھ سکے، پرواہ بھی نہ کرے کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، کون نیا ہے کون پرانا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے، اس طریقے سے پڑھ سکے، بے دھڑک ہو کر کے،
بے جھجک ہو کر کے، یہ بچے کی ضرورت ہے، طالب علم کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طالب علم کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں والا بچہ اپنی پڑھی ہوئی بات کو اپنے زبان سے اچھے انداز سے بیان کر سکے، اپنی پڑھی ہوئی بات کو اپنے قلم سے اچھے انداز سے بیان کر سکے، یہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ ورنہ تو جیسے لوٹے میں کوئی چیز ہے، ڈبے میں کوئی چیز ہے، برتن میں کوئی چیز ہے اور وہ اس کا ڈھکن بند ہے، کھلتا ہی نہیں ہے، تو کسی اور کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس سے کو فائدہ ہوگا؟ ایک بندے کے پاس گھی موجود ہے، ڈبے میں موجود ہے، لیکن ڈبے کا ڈھکن نہیں کھلتا، تو سارا سال وہ گھی کھا لے گا؟ جو دیکھتا رہے گا ڈبہ ہے میرے پاس، گھی کھڑا ہے، بس ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا بخیل کو کسی نے گھی دیا، اس نے چھت کے ساتھ لٹکا دیا، جب روٹی کھانے لگتا تو روٹی کا لقمہ توڑتا، کہتا وہ اس ڈبے میں گھی ہے، پھر لقمہ توڑتا، کہتا وہ اس ڈبے میں گھی ہے، پھر کھا لیتا۔ تو اس طریقے سے روٹی کھاتا، کہتا لقمے کو وہ ڈبے میں گھی ہے۔ تو اس طریقے سے پھر علم ہوگا، وہ مولانا صاحب ہے، وہ ہمارے علاقے کا، ہماری محلے کا، ہمارے گاؤں کا مولانا صاحب ہے، لیکن اس سے قرآن سنو نا، اس سے دین کی بات پوچھو نا، نہ بیچارہ سنا سکتا ہے نہ دین کی بات بتا سکتا ہے، بس ویسے ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا مولانا صاحب ہے، تو اس کو کیا کرو گے؟ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے امتحان کے بارے میں یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ استاذوں کی ضرورت ہے، یہ مدرسے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کام بھی استاذ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری ایک تربیت ہو رہی ہے، ہمیں کچھ سکھلانا مقصود ہے، ہمیں کچھ آگے کرنا مقصود ہے، ہمیں آگے بڑھانا مقصود ہے، ہمارے اندر حوصلہ ہمت بڑھانا مقصود ہے، یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اب اس میں سے کتنی ساری بچوں کو اپنی کمزوری کا پتہ چلا، مثال کے طور پر حفظ کا کوئی بچہ ہوگا، اس نے جب وہاں قاری صاحب کے پاس سننا چاہا ہوگا، حالانکہ اس کو وہ جگہ یاد ہوگی، لیکن وہاں کوئی غلطی آ رہی ہوگی، اٹکان آ رہی ہوگی، نہیں آ رہا ہوگا، جھجک رہا ہوگا، تو اب وہ دل میں سوچتا ہوگا یار دیکھو مجھے یاد تو تھا لیکن وہاں کیوں نہیں آ رہا تھا، تو اب وہ اپنے اندر یہ کمی محسوس کرے گا کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے اندر دوسرے کا خوف پڑ گیا، روب طاری ہو گیا، جھجک آ گئی، میں نہیں پڑھ سکا۔ اگر میں ہر بندے کے سامنے پڑھنے کا عادی ہوتا تو میں وہاں بھی پڑھ لیتا۔ اسی طریقے سے کتابوں والا بچہ اپنے نمبروں کو دیکھ کے رہے، یار یہ بات تو آسان تھی، یہ کتنی مشکل تو نہیں تھی، لیکن مجھے کاغذ پہ لکھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے میں وہاں لکھ نہیں سکا، اور اگر تقریری امتحان تھا تو میرے بات تو مجھے یاد تھی، لیکن وہاں بچوں کے سامنے، ممتحن کے سامنے، استاذ کے سامنے میں اپنے اندر کی دل کی بات، دماغ حافظے والی بات وہ بیان ہی نہیں کر سکا، میری زبان وہاں چلتی ہی نہیں تھی، جو میری کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ قلم کی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، زبان کی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، اور اگر بالکل واقعی وہ نکما ہے اور اس کو باتیں یاد ہی نہیں تھیں، چاہے وہ قرآن مجید کا بچہ یا کتابوں کا، تب بھی اس کو احساس کرنا چاہیے، اس کو اپنا پتہ تو چل گیا نا میں کتنے پانی میں ہوں۔ پہلے تو وہ سمجھا ہوا تھا کہ میں سوا سیر ہوں، وہ سوا سیر کے بجائے وہ تو ایک پاؤ بھی نہیں نکلا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، تو اس کو احساس ہوگا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ محنت کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو علم پر لگائے گا، اور استاد جو بیچارے اس کے پیچھے پڑے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ محنت کر، اللہ کا بندہ محنت کر، اور نکمی بھیڑ محنت کر لے، وہ جو استاد کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھے گا کہ استاد مجھے سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، میری حالت واقعی پتلی ہے، میں نے غلط فہمی مبتلا تھا، میں نے سمجھا ہوا تھا بس مجھے آتی ہیں، استاد تقریر کر دیتا ہے میں سن لیتا ہوں، بس میں عالم بن گیا ہوں۔ تو اس طرح تقریریں سننے سے عالم بنتے تو پھر جمعہ پڑھنے والے سارے لوگ ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے تقریریں سنتے ہیں، وہ سارے عالم ہوتے ہیں، مولویوں کے جلد سے جو سنتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ ذرا صاحب عالم ہوتے ہیں، کہ تقریریں تو سنتے ہیں وہ۔ ادھر مجھے اس میں اپنا ایک ساتھی ملا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے مولوی صاحب کے، اپنے امام صاحب کے سامنے صبح کو میں درس قرآن دیتا ہوں ترتیب وار، تو کہتے ہیں اس طریقے سے 5 مرتبہ مکمل قرآن میں سن چکا ہوں۔ تفسیر جو صبح کا درس ہوتا ہے نا، اس درس میں بلا ناغہ کہتے ہیں میں پہلے فلاں مسجد میں جاتا رہا، وہاں قرآن ختم ہو گیا، پھر وہاں سے بدل فلاں مسجد جاتا رہا، فلاں میں 3 دفعہ اس مولوی صاحب کا کہا، مفتی آصف مشتاق صاحب ہیں میرے شاگرد ہیں، کہتے 3 مرتبہ تو میں مکمل قرآن ان سے سن چکا ہوں، پورا قرآن۔ اب اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، اب لیکن اس سننے کے باوجود وہ عالم تو نہیں بن گیا، الگ بات ہے کہ اس کو اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی عالم تو نہیں بن گیا۔ تو اس لیے
دین کا صرف استاذ کی تقریر سن لینے سے کہ استاذ نے بیان کیا کتاب کا اور میں نے سن لیا تو بس میں عالم بن گیا، اس سے نہیں بنوں گا۔ جب اس کو تکرار کروں گا، یاد کروں گا، بار بار کروں گا، پھر اس کو اپنے قلم سے بیان کروں گا، اپنی زبان سے بیان کروں گا، تب جا کر کے میں عالم بنوں گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تو میں نے بات کی امتحان کے سلسلے میں۔ یہ ایک کتاب ہے میرے پاس حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ عجیب اللہ والے بزرگ تھے، ان کے حالات بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی عجیب عجیب کرامتیں لکھی ہیں، عجیب عجیب حالات لکھے ہیں ان کے۔ اللہ پاک یہ پڑھتے سنتے اس لیے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے، اسی طرح کا کوئی تھوڑا سا ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ لکھا امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور، یہ حضرت لاہوری کے سب سے بڑے بیٹے تھے، نے فرمایا کہ ایک دفعہ مسجد لسوڑے والی جو ہمارے گھر کے قریب ہی چونے منڈی کی طرف ہے، اس کے مؤذن کو جو فجر کی نماز کی اذان دینے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھ کے جا رہا تھا، سانپ نے کاٹ لیا۔ مؤذن سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو وہاں کوئی سانپ تھا، اس نے مؤذن کو صبح کی نماز کے وقت کاٹ لیا۔ حضرت کے پاس سانپ کے کاٹے کا عمل تھا، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے پاس۔ وہ فوراً حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے مکان پر آ گیا۔ حضرت نماز فجر کے لیے نیچے اتر رہے تھے، ابھی نماز پڑھنے کے لیے اتر رہے تھے۔ اسے جہاں آنے کی وجہ پوچھی، اس نے بتایا کہ مجھے پنڈلی پر سانپ نے کاٹ کھایا ہے۔ حضرت نے گھر سے فوراً نمک منگوا کر دم کر کے دیا۔ اس کے چاٹنے اور زخم پر لگانے سے خدا نے فوراً شفا دے دی۔ سانپ کا سلسلہ ظاہر وار فوراً ختم ہو گیا۔ بابا جی نے جا کر اذان دی، وہی مؤذن جس کو سانپ نے کاٹا تھا، اس نے جا کر کے اذان دی، نماز پڑھی اور پھر آئے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کو تو میں نمک تو لگا رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کافی عرصہ تک اسی مسجد میں قیام پذیر رہا، سانپ کا کوئی اثر وثر نہیں ہوا۔ یہ حضرت کی دعا کی برکت تھی۔ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت مولانا احسان احمد شجاع آبادی، لوگ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے آدمی تھے، ختم نبوت کے بڑے مبلغ تھے، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، ہم سے تھوڑے پہلے گزرے لیکن قریب زمانے میں گزرے ہیں۔ تو ان کا یہ ایک بازو ٹوٹا تھا، جب دوبارہ لگا تو اتنا ٹیڑھا لگا کہ منہ تک نہیں جاتا تھا۔ لگ تو گیا لیکن ایسے ٹیڑھا لگا کہ منہ تک وہ ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو جب 1953 کی تحریک چلی ختم نبوت کی تو ملتان جیل میں وہ قید تھے، تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ بھی اسی جیل میں آ گئے۔ ان کو بھی گرفتار کیا حکومت نے، بڑے بڑے مولویوں کو گرفتار کیا، سب کو۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کو بھی گرفتار کیا، وہ بھی اسی جیل میں آ گئے۔ اب حضرت لاہوری کے ساتھ بہت سارے وہاں مولوی تھے، چلو بھائی قاضی صاحب آپ کے ذمہ آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ قاضی احسان احمد کے ذمہ لگا حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے کہ آپ ہمیں نماز پڑھایا کریں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تو ایک دن حضرت میرے پیچھے کھڑے تھے، سجدے کی حالت میں حضرت کی ٹوپی میرے پیچھے پاؤں کو لگی، تو مجھے شرم آئی کہ دیکھو اتنے بڑے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو ان کی ٹوپی تو میرے آنکھوں پہ رکھنے کے قابل ہے، تو وہ تو میرے پاؤں کو لگی ہے۔ وہ اس وجہ سے لگی کہ میں آگے امام تھا، اگر میں آگے امام نہ ہوتا تو ان کی ٹوپی میرے پاؤں کو نہ لگتی، تو میں نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ادب ان کو نہیں پتہ ہے کہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں نے انکار کر، میں نماز نہیں پڑھاتا۔ 2-3 نمازیں نہیں پڑھائیں تو حضرت نے پھر فرمایا بھئی احسان احمد نماز پڑھاؤ۔ تو میں نے اب وہ بات تو نہ بتائی ٹوپی والی، میں نے کہا حضرت میرا یہ بازو ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ بازو اچھی طرح سے دھویا نہیں جاتا، پھر یہ کہ میں کلی نہیں کر سکتا، بازو منہ تک نہیں جاتا، ناک میں پانی نہیں دے سکتا، اس لیے کسی اور سے فرما دے نماز وہ پڑھا۔ فرمایا نہیں، نماز تو نے پڑھانی ہے، ادھر آ۔ اپنے قریب بلایا اور میرے بازو پر ہاتھ پھیرا، دم کیا، اس کے بعد نماز تو نے پڑھانی ہے۔ میں نماز پڑھانی شروع کی۔ جب صبح کی نماز کے لیے میں وضو کے لیے بیٹھا تو میرا ہاتھ منہ تک چلا گیا اور اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ حالانکہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈاکٹر امیر الدین تھا، اس نے کہا تھا کہ دوبارہ آپریشن کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت کی دعا سے وہ میرا ہاتھ ایسا ٹھیک ہوا جیسے کبھی گویا خراب تھا ہی نہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ کن کی دعاؤں سے ہوتا ہے؟ ہیں جو ادھر نائی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں سے۔ وہ ادھر گیمیں ہوتی ہیں، دیکھیں نا گیمیں بچے کھیلتے ہیں، وہ گیمیں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں پیسے لیتے ہیں، ان کی دعاؤں سے۔ اور کچھ وہ ہوٹلوں پر کھڑے ہوتے ہیں نشائی،
ان کی دعاؤں سے ہے میں نا ہیں؟ کن کی دعاؤں سے کام بنتے ہیں بیٹا؟ اللہ والوں کی دعاؤں سے. کن کی دعاؤں سے؟ کن کی دعاؤں سے. دیکھو بچے نے بال کٹوا میرا دل اتنا خوش ہے، یقین کریں کہ اس کو کوئی حد نہیں، میں کہہ نہیں سکتا کتنا خوشی ہے مجھے اس بچے کا. ہیں بات میری سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ والوں کی دعاؤں سے کام بنتا ہے. ابھی اس میں جو واقعات لکھے میں آپ کو سناؤں تو آپ کہیں گے پھر یہ بریلویوں کو تم خام خواہ ویسے پوچھتے ہو. اتنے عجیب عجیب کرامتیں لکھی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کیا لوگ تھے، کیسے کیسے اللہ والے تھے، مستجاب الدعوات. ایک صوفی آدمی پتہ تھا حضرت اس وقت جہاں اپنے کمرے میں آتے ہیں تو کمرے کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گیا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، بالکل اپا پائی غریب، کچھ بھی اس کے پاس نہیں. اس کے دل میں جذبہ چڑھا، حضرت کے دروازے پر بیٹھ گیا. حضرت آئے، ہاں بھی کیوں بیٹھا ہے فلاں؟ اس کا نام غالباً نور الدین تھا. اور نور الدین کیوں بیٹھا ہے؟ کہتے ہیں حضرت دعا کرو اللہ مجھے حج کرائے. اب اس کے پاس روپیہ ایک نہیں ہے اور دعا کیا کرا رہا ہے؟ یہ نہیں کہ مجھے روٹی پانی، نہیں، دعا کرو اللہ مجھے حج کرائے. حضرت نے فرمایا اسی کو ہاتھ اٹھا لیا، حج کے دعا کی. اسی سال وہ حج پہ گیا، اسی سال، ایک سال کا ناغہ بھی نہیں، کوئی پیسہ پوسا نہیں، اسی سال حج پہ. سمجھے؟ یہ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. لیکن اللہ والوں کی دعاؤں سے کس سے فائدہ ہوتا ہے؟ ہیں؟ اللہ والوں کی دعاؤں سے کس سے ہوتا ہے فائدہ؟ اللہ والوں کی دعاؤں سے. چلو اللہ پاک